الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك ميت وإنهم ميتون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون وقال في موضع آخر من صلى على عند قبري فسمعته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زم اترے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں ضعیفوں کو پناہیں مل گئی. آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی. آخر عزیزم و محترم دینی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے روبرو عقیدہ حیات النبی کو لے کر آیا. یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے پر 1250 سال تک کسی نے اختلاف نہیں کی، لیکن آج کے اس پرفتن دور کے اندر اس مسئلے اور اس عقیدے پر بھی اختلاف ہونا شروع ہو گیا. یاد رکھیے، آج کے اس ماحول میں، آج کے اس زمانے کے اندر جو عقیدہ حیات النبی رکھتا ہے، جو نبی کے حیات کا قائل ہے، انہیں مشرک شمار کیا جا رہا ہے، انہیں شرک کرنے والا شمار کیا جا رہا ہے. آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ کوئی انسان اپنی زبان سے یہ کہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی قبر کے اندر زندہ ہے، تو یہ شرک ہو گیا. اوئے، ہم نے کب کہا کہ نبی مشکل کشا ہے؟ ہم نے کب کہا کہ نبی حاجت روا ہے؟ ہم نے کب کہا کہ نبی داتا ہے؟ ہم نے کب کہا کہ نبی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے؟ ہم نے کب کہا کہ نبی بچہ بچی دینے والا ہے؟ ہم نے کب کہا کہ نبی بیڑے پار کرنے، بیڑے تارنے والا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مشکل کشا نہ علی ہے نہ نبی ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حاجت روا نہ علی ہے نہ نبی ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ داتا نہ علی ہے نہ نبی ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ درد کو دور کرنے والا نہ علی ہے نہ نبی ہے. پریشانی کو دور کرنے والا، بچہ بچی دینے والا، حاجت روا، مشکل کشا، داتا اگر کوئی ہے تو وہ رب کریم ہے. رب کے علاوہ یہ کام نہ کوئی نبی کر سکتا ہے نہ کوئی ولی کر سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ رب میں اشتراک ہے نہ اب میں اشتراک ہے. اب کہتے ہیں باپ کو، رب کہتے ہیں پالنے والے. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے بھائی کتنے ہیں تو آپ کہیں گے 5، یہ خوشی کی بات ہے. آپ سے کوئی پوچھے آپ کے ماما کتنے ہیں، آپ کہیں گے 4، یہ خوشی کی بات ہے. آپ سے کوئی
آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا رب کتنے ہیں تو آپ کہیں گے ایک، تو پتہ چلا کہ نہ رب میں اشتراک ہے نہ اب میں اشتراک ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کو لے کر، عقیدہ حیات النبی کو لے کر، بعض لوگوں نے قرآن کا غلط ترجمہ کرنا بھی شروع کر دیا۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور حیاتی نہیں مماتی ہے، وہ قرآن کی کیا دلیل دیتے ہیں پتہ ہے؟ انک میت وانہم میتون، کہ نبی آپ مردے ہیں اور سارے لوگ مردے ہیں۔ اگر عام آدمی ہو تو وہ یہیں پر ٹھہر جاتا ہے اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے انک میت وانہم میتون، جب قرآن کہہ رہا ہے آخر ایسا کیسے ہو سکتا؟ میرے دوستو، آپ ہمیں بتائیں کہ جس وقت قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، اللہ کے نبی پر، اللہ کے سینہ اطہر پر قرآن اترا انک میت وانہم میتون، تو اس وقت اللہ کے نبی زندہ تھے یا اللہ کے نبی مردہ تھے؟ زندہ تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی زندہ تھے، تو قرآن تو کہہ رہا تھا کہ آپ مردے ہیں، پتہ چلا کہ ترجمہ غلط ہے، ترجمہ غلط کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ مردے ہیں اور اس وقت نبی زندہ تھا۔ اور اگر چلیے مان لیتے ہیں کہ قرآن جو ہے، یہ آیت جو ہے نبی کی حیات میں نہیں، نبی کی وفات کے بعد نازل ہوئی، تو ہمیں آپ بتائے قرآن کے اندر آیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ نبی آپ پر ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنے دین کو پورا کر دیا۔ تو اب اگر وفات کے بعد کوئی آیت نازل ہو رہی ہو تو وہ قرآن ہے۔ ایک یہ ترجمہ ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ نبی آپ مردہ ہے اور سارے لوگ مردے ہیں۔ ایک وہ ترجمہ ہے جس کو 1300 سال پہلے صحابہ نے کی، مفسرین نے کی، محدثین نے کی۔ یاد رکھیے، جب بھی کسی آیت کا ترجمہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، جب بھی معنی مصدر کا ترجمہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو اس وقت اس معنی مصدر کو پھر فاعل کے معنی میں لایا جاتا ہے۔ لہذا یہاں میت جو کہ لفظ مصدر ہے، کیونکہ مصدر ہے، ان کو پھر فاعل کے معنی میں لائیں گے تو اس کی عبارت نکلے گی انک تموت، کہ اے نبی آپ پر موت آئے، کچھ لمحہ کے لیے آپ کے اوپر موت کا پردہ حائل ہوگا۔ یہ ترجمہ پھر درست۔ باقی میں اس کی تفسیر بہت لمبی ہے، اس کی تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، تو میں نے اسی آیت سے یہ ثابت کی کہ یہ آپ نے جو ترجمہ کی ہے کہ اے نبی آپ مردے ہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی آپ کے اوپر موت کا پردہ حائل ہو، آپ پر موت آئے گی، کچھ لمحہ کے لیے موت کا پردہ آپ کے اوپر حائل ہوگا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس کا ترجمہ یہ نکالتے ہیں انک میت، اے نبی آپ مردے ہیں، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس وقت اللہ کے نبی زندہ تھے اور قرآن کہہ رہا تھا آپ مردے ہیں۔ یہ ترجمہ فٹ نہیں۔ دوسری دلیل میں آپ کو حدیث اللہ کے نبی حیات ہیں اس کے بارے میں دوسری دلیل میں مسلم شریف کی حدیث سے سناتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر آیا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سارے نبی اپنے قبر کے اندر زندہ ہے، یصلون وہ نماز
شخص میرے روزہ اطہر کے قریب ہو کر، روزہ اطہر کے پاس ہو کر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، میں ان کے درود کو، ان کے سلام کو سنتا ہوں۔ اتنے پر ہی بس نہیں، بلکہ میں آپ کو ایک اور ٹھوس دلیل دیتا چلوں کہ اللہ کے نبی قبر کے اندر حیات ہے یا پھر ممات ہے۔ بخاری شریف اٹھائیے، اگر آپ نے اس کا انکار کر دیا کہ گویا آپ نے قرآن کا انکار کر دیا۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب حضور کے وفات کا وقت آیا تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ مجھے جو خیبر کے اندر، عائشہ خیبر کے اندر جو مجھے زہر دیا گیا تھا، آج اس زہر کی وجہ سے میری شاخ رنگ کٹ رہی ہے اور اس زہر کی وجہ سے میری موت واقع ہو رہی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لہذا اگر کوئی اس کا منکر ہے تو وہ قرآن کا منکر ٹھہر سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو جو موت واقع آئی وہ زہر کی وجہ سے، اور جو انسان زہر سے وفات پائے وہ شہید کہلاتا ہے۔ اور قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا